اللہ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، گزشتہ جمعوں سے اسلام کا دوسرا غزوہ جس میں سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے اور صحابہ اکرام کی جماعت کی فوج کی کمان خود فرمائی، قیادت فرمائی، بہت سارے جذبات، بہت سارے حالات، بہت سارے واقعات جو آپ دو تین جمعوں سے سنتے آ رہے ہیں، آپ حضرات کے سامنے صحابہ اکرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری اور اسلام کے لیے قربانی دینا، یہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اور اللہ جل شانہ نے اس غزوے میں ایمان والوں کا امتحان لیا، اور ہلکی سی دل میں بات آنے پر، قدم لڑکھڑانے پر پروردگار عالم نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالا، اور پھر جب اس آزمائش میں بھی ثابت قدم رہے اور اپنی جان اور مال کو اللہ اس کے رسول کی خاطر قربان کرنے کے لیے ان کی ہمت برقرار رہی، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے سب کو معاف فرما دیا۔ غفلت کیا تھی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو الحمدللہ حج عمرے کی حاضری جن کو اللہ نے نصیب فرمائی، احد کے دامن میں ایک چھوٹا سا درہ ہے، ایک پہاڑی، ایک ٹیلہ ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے منتخب کردہ افراد کو کھڑا کیا اور فرمایا، ہار جیت کچھ بھی ہو جائے، جب تک میں نہ کہوں تم نے اس جگہ سے نہیں ہٹنا۔ جب اللہ نے مسلمانوں کو اول فوقیت اور برتری عطا فرمائی، تو کچھ صحابہ اکرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ حکم جنگ کے نتیجے تک تھا، اب نتیجہ سامنے ہے، فتح ہو گئی، دشمن میدان خالی کر گیا، مال غنیمت پڑا ہے، وہ بھی اکٹھا کریں، ہم بھی کریں۔ تو جب صحابہ اترے تو 10 باقی رہ گئے، انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کا حکم یہ تھا جب تک میں تمہیں نہ کہوں۔ بس جب اس کشمکش میں دوڑے تو آپس کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمان شہید ہونے لگے، کیونکہ لشکر نے یہ جگہ خالی دیکھی اور صحابہ اکرام کو دیکھا اس وقت بالکل اس بات سے ہٹے ہوئے ہیں کہ اب جنگ کرنی ہے نہیں کرنی، اور اس بات کا یقین ان کے دل کے اندر بیٹھ گیا کہ اب فتح ہو گئی اور دشمن بھاگ گیا۔ تو جو درہ خالی کیا تھا اس پر سے خالد بن ولید کی قیادت میں حملہ ہوا، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ فتح شکست میں تبدیل ہوتی نظر آنے لگی۔ جس طرح پچھلے جو میں عرض کیا تھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، اور جب صحابہ اکرام کو پتہ لگا تو ان کو بڑی ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت دینے کا ارادہ فرمایا، تو انہوں نے کہا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ تو اس پر اللہ کا قرآن کہتا ہے، استصعدون ولا تلوون علی عہد والرسول یدعوکم فی خراکم، جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، پیچھے تمہارا رسول تمہیں بلا رہا تھا، قدم اکھڑ چکے تھے۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ مصعب بن عمیر شہید نہیں ہوئے، حضور شہید ہو گئے۔ تو صحابہ اکرام آپس کے اندر جو تلواریں چلی اور بھگدڑ مچی، نیت یہ تھی جب اللہ کا رسول ہی باقی نہیں رہا تو ہم نے رہ کے کیا کرنا ہے، یہ نہیں کہ مال غنیمت پر۔ پھر اللہ آگے فرما رہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ النعاس یغشا،
تو جب تم زخموں سے چور ہو کے پڑ گئے تھے اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دشمن دوبارہ آ رہا ہے، تو کچھ لٹے ہوئے تھے، کچھ پڑے ہوئے، کچھ کھڑے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ صحابہ کیا اب ارادہ ہے؟ زخم بھرے نہیں، پٹیاں ہوئی نہیں، مرہم دوائی لگی کوئی نہیں۔ اب حضور نے فرمایا تو پھر صحابہ لبیک کہہ کے کھڑے ہو گئے۔ سکینہ، یہ سکینہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے توجہ کی اس بات؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ یار میری نیند 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں، اور ایک یوں کہتا ہے کہ میں 12 گھنٹے سوؤں تب بھی نیند پوری نہیں ہوتی۔ سکون سونے سے نہیں ملتا، پورے 8 گھنٹے کے اندر اللہ کی طرف سے سکینہ ایک نازل ہوتی ہے، وہ 1 سیکنڈ یا 2 منٹ کی ہوتی ہے۔ جب انسان کے اوپر اللہ اتارتے ہیں تو وہ 12 گھنٹے کی محتاج نہیں، وہ 1 منٹ کے اندر اللہ اس کی ساری تھکان کو دور فرما دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تلواریں لے کے کھڑے سامنے دشمن، اللہ نے سکینہ اتار دیا۔ اب کھڑے کھڑے ہو، دشمن پر ہیبت ہے، یہ کھڑے کھڑے سو رہے، اللہ کی مدد ایسے ان کے اوپر آئی۔ تو اس غزوے کے اندر بہت سارے واقعات رونما ہوئے۔ وہ نوجوان جنہوں نے بدر میں شرکت نہیں کی، اور بدر والوں کے لیے جب اعلان ہوا کہ اگلے پچھلے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، تو جذبہ جہاد، شوق شہادت ان نوجوان، ان افراد کے دلوں میں اور بڑھ گیا جو بدر میں میدان میں شامل نہ ہوئے، احد کے لیے تیاری کی، میدان کے اندر آئے اور اپنی جوانی اور اپنے طاقت کے جوہر دکھائے، اللہ کی مدد آئی۔ اور نظریہ، فکر، سوچ یہ تھی کہ جو دین حرا کے دامن سے اللہ نے میرے کندھے پر اتارا ہے قرآن، وہ پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے۔ اور یہی فکر، یہی جذبہ، یہی سوچ، یہ نظریہ صحابہ اکرام کا تھا کہ ہماری جان چلی جائے، اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے۔ اور آج دنیا عرض کے خطے کے اندر جو ایمان کی حرارت نظر آ رہی ہے، یہ 1400 سال پہلے صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ میدان احد کے اندر اللہ غنی دعا کر رہے ہیں، اور جس طرح گزشتہ جمعہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی شہادت آپ حضرات کے سامنے ذکر کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس میں مسلمانوں کی ذمہ داری کا احساس دلایا صحابہ نے۔ جو میں اب گفتگو آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، جو آگے آپ سے میں عرض کروں گا، جناب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ نہ لگا کہاں چلا گیا۔ لشکر میں ساتھ آیا تھا، صفوں میں برابر کھڑا ہوا تھا، لیکن پتہ ہی نہ لگا، تھوڑی دیر کے بعد سعد نہ شہیدوں میں، نہ غازیوں میں، نہ زندوں میں، نہ مردوں میں نظر آیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر لانے کے لیے بھیج دیا۔ سارے صحابہ واپس آ گئے اور آ کے عرض کرنے لگے، اللہ غنی، کملی والے نہ زندوں میں ملا، نہ مردوں میں، نہ زخمیوں میں ملا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ میرے صحابہ تلاش کر کے لاؤ، کہیں نہ کہیں تو موجود ہوگا۔ صحابہ اکرام پہاڑوں کے دامن میں آگے پیچھے ہو گئے، دیکھا ایک کونے میں اللہ اکبر کو شہداء پڑے ہیں۔ ایک صحابی کھڑا ہو کے کہنے لگا، سعد کہاں ہے؟ آواز نہ آئی۔ کہا سعد کہاں ہے؟ آواز نہ آئی۔ کہنے لگے سعد کہاں ہے؟ آواز نہ آئی۔ دوسرا کہنے لگا، ایسے نہ کہہ، بلکہ یوں کہہ، سعد جہاں بھی ہے تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں۔
پورا جسم تیر تلواروں سے زخموں سے چور ہے، لیکن جب کملی والے کا فرمان سنا، آرڈر سنا، تو آہستہ سی پس سی آواز آئی، زیاد بن سکن، عبداللہ بن جاش، اور نبی کے یارو جلدی آ جاؤ، تمہارا سعد یہاں پڑا ہوا ہے۔ اللہ غنی، میرے عزیزو، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رحمت دو عالم نے میرے بارے میں کیا کہا آپ کے بارے میں؟ فرمایا سعد میرا کہیں ہے، اسے بلا کے لے آؤ۔ کہ رحمت والے نبی کو میرا جا کے حال بتا دو، میرا جسم ہے، پاؤں میرے ساتھ کوئی نہیں، پھرلیوں پہ تیر چبھے ہوئے ہیں، سینے پہ تلواروں کے زخم ہے، سانس نہیں لیا جاتا، آنے کی تو دور کی بات ہے، اگر تم مجھے اٹھا کے لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ صحابہ اکرام آگے بڑھے، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے اٹھانے سے پہلے، مجھے سواری پہ لادنے سے پہلے، مجھے کندھے پر اٹھانے سے پہلے، میرا سہارا بننے سے پہلے، جاؤ جا کے انصار مدینہ کو، جاؤ جا کے مہاجرین مکہ کو پیغام دے آؤ کہ سعد دنیا سے جاتا ہوا تمہارے سے مخاطب ہو کے جا رہا ہے، اگر تمہاری موجودگی میں اللہ کے نبی کو کچھ ہو گیا، آپ کی ذات اور آپ کی بات پہ کوئی حرف آ گیا، تو سعد دنیا سے جاتے کہہ کے جا رہا ہے نبی کے یارو قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا، نبی کے ساتھ کا ہاتھ ہوگا۔ یہ پیغام آپ کو مجھے دیا گیا، یہ نسل انسانی کو دیا گیا، اولاد آدم کو دیا گیا، کلمہ پڑھنے والے امتیوں کو دیا گیا۔ میرے عزیزو، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اگر نبی کی ذات پر، نبی کی بات پر، آپ کے طور طریقے پر کوئی حرف آ گیا، صحابہ برملا کہہ کے چلے گئے، صحابہ کھلے عام کہہ کے چلے گئے، تم حوض کوثر پر آنے کی کوشش نہ کرنا، نبی کی شفاعت لینے کی کوشش نہ کرنا، رحمت والے دامن کے سائے میں آنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر ہمیں پتہ لگ گیا ہمارے جانے کے بعد ختم نبوت پر حملہ ہوا، ہمیں پتہ لگ گیا نبی کی آل پر، نبی کی اولاد پر کسی کی انگلی اٹھی، تو رحمت دو عالم کے حوض کوثر پر ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، بلکہ ہم تمہارے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے تمہیں اللہ کے دربار میں لے کے جائیں گے، اور کہیں گے جب تک ہمارے جسم میں جان تھی نبوت کا دفاع کرتے رہے، جب ہم دنیا میں نہ رہے تو یہ ذمہ داری دوسروں کے کندھوں پہ ڈال کے گئے تھے۔ وہاں بہانہ یہ نہیں چلے گا میں مال کماتا کیا کرتا، وہاں بہانہ یہ نہیں چلے گا میں روٹی کماتا کیا کرتا، وہاں بہانہ یہ نہیں چلے گا کرائے کے مکان میں کرایہ کے لیے میں روزی کی تلاش میں نکلتا یا میں جہاد کرتا۔ خدا پاک کی قسم صحابہ اکرام کو پروردگار عالم نے ہر حالت کے اندر آزمایا۔ میرے عزیزو، وقت اوکھا ہو یا وقت سوکھا ہو، ہر حال کے اندر گزر جائے گا، ہمیشہ کسی پہ امیری نہیں رہی، ہمیشہ کسی پہ غریبی نہیں رہی، بادشاہ بھی میرے عزیزو فقیر بنے، فقیروں کو بھی اللہ نے بادشاہت عطا فرما دی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، گنتی کے دن ہے، ہمیشہ ہمیشہ امیری نہیں رہتی، ہمیشہ ہمیشہ غریبی نہیں رہتی، ہمیشہ ہمیشہ صحت نہیں رہتی، ہمیشہ ہمیشہ بیماری نہیں رہتی، ہمیشہ ہمیشہ موت نہیں رہتی، ہمیشہ ہمیشہ زندگی نہیں رہتی۔ میرے عزیزو، موت کی بھی ایک لیمٹ ہے، موت کا بھی ایک وقت ہے۔ فرمایا جب تک سلائے رکھے گا سلائے گا، اور جب اعلان کر دیا جائے گا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، تو اس زمین والے مکان سے، اس قبر کی کوٹڑی سے جب خدا کا آرڈر آ جائے گا، تجھے مجھے کھڑا ہو کر خدا کے سامنے جانا پڑے گا۔ اسی لیے کامیاب آدمی وہ ہے جو دنیا کی زندگی میں میرے عزیزوں اپنے دائیں بائیں نظر رکھے، دنیا کی زندگی میں اپنے پڑوسیوں کا خیال کرے، اپنے بھائیوں کا خیال کرے، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے ہمسایوں کا خیال کرے۔ اللہ اکبر، نیکی کی طرف اپنے آپ کو لگائے رکھے، وگرنہ میرے عزیزوں یقین جانو نہ کفن کا معیار کام آتا ہے، نہ زندگی کا معیار کام آتا ہے، قبر کے اندر جانے
کے بعد تو نیک اعمال ہی کام آتے ہیں. کسی کو ہنسا کے چلا گیا, کسی کے آنسوؤں کو صاف کر کے چلا گیا, کسی کے بھوکے کو کسی کا پیٹ بھر کے چلا گیا, کسی بیمار کو دوائی دے کے چلا گیا. یقین جانو قیامت کے دن انسان کی یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. الہ العالمین, جب آپ اپنے بندے کو معاف کرتے ہو تو کیا اپنے بندے کو کٹہرے میں بلاتے ہو؟ کیا اپنے بندے کو کھلے میدان میں بلاتے ہو؟ پروردگار عالم, کیا اپنے بندے کو آپ جمعے کے اجتماع میں بلا کے ذلیل کرتے ہو؟ فرمایا نہیں 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 نہیں, یہ میرا دستور کوئی نہیں ہے, میرا قانون کوئی نہیں, یہ میری سنت کوئی نہیں. پروردگار عالم, جب آپ اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تیرا بندہ کیا کرے؟ ہاتھ جوڑ کے لوگوں کو گواہ بنا کے معافی مانگے. فرمایا نہیں نہیں الہ العالمین, پھر کیسے معافی مانگے؟ یا اللہ, کوئی معافی نہیں مانگتا, کوئی ہاتھ نہیں جوڑتا, پھر اللہ کیا کرے؟ اللہ فرماتے میری رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے. الہی کون سا بہانہ تلاش کرتی ہے؟ فرمایا گھر کے اندر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے, سامنے تیرے ماں باپ تجھے نظر آئے تو اٹھ کے کھڑا ہو اور جا کے اپنی اماں سے کہہ دے, جا کے اپنے ابا سے کہہ دے آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو. تیری ماں یہ کہہ دے کہ بیٹا اللہ تجھے برکت دے, میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, اور ماں تجھے آتا جاتا دیکھ کر مسکرانے لگ جائے. پروردگار عالم اس پر بھی تیرے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس کریم سے, اس رحیم سے میرے عزیزو کبھی بھی بغاوت نہ کرنا, کبھی بھی اللہ سے دور ہونے کی کوشش نہ کرنا. خبردار خبردار, اگر تمہارے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کو کچھ ہو گیا تو قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑوں گا. آج جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں میرے عزیزو, ہر ایک کے پاس آنکھیں موجود ہیں, ہر ایک کے پاس احساسات کے لیے میرے عزیزو, احساس پیدا کرنے کے لیے دل موجود ہے, سوچنے کے لیے دماغ موجود ہے. لیکن میرے عزیزو ہم اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں, ہماری صلاحیتیں کہاں چل رہی ہیں. اوکھا ویلا تو ہر ایک پہ آتا ہے, اوکھا ویلا ہر ایک پہ آئے گا, گزر جائے گا. ایک آدمی میرے عزیزو راستے میں سفر پہ کہیں جا رہا تھا, اپنی منزل سے پہلے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. اللہ اکبر, نماز کے لیے اس نے روڈ کے کنارے گاڑی لگائی, مسجد سامنے تھی, مسجد کے اندر وضو کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے گیا. دیکھا بیسمنٹ تھا میرے عزیزو, فرسٹ فلور سیکنڈ فلور تھا, پہلی دوسری منزلیں تھی, تہ خانہ بنا ہوا تھا, اوپر نمازیوں کا رش تھا, گاڑیاں باہر کھڑی ہوئی تھی کہ لوگ آ جا کے نمازیں پڑھ رہے تھے, وضو کر رہے تھے, استنجے خانے پہ رش تھا. وہ آدمی پریشان ہوا, آستینیں اس نے اوپر کر رکھی تھی, بازو اوپر کر رکھے تھے, آستینیں چڑھا رکھی تھی. ایک آدمی کہنے لگا میاں یہاں رش ہے, آپ نیچے بیسمنٹ میں چلے جائیں. وہ نوجوان کہنے لگا میں نیچے کرہ خانے میں گیا, وہاں بھی وضو خانہ موجود تھا, وہاں بھی رش تھا. میری نظر مدرسے کے طلباء کرام پہ پڑی, ان کا ساز و سامان پڑا ہوا تھا. اللہ غنی, ان کے بستر, ان کے بکسے, ان کے ٹرک پڑے ہوئے تھے. حیرانگی سے دیکھنے لگ گیا, پرانے پھٹے پرانے بستر اور پھٹے پرانے بستر اور ٹوٹے پھوٹے بکسے. ایک بکسے کے اوپر لکھا ہوا تھا اے ویلا بھی گزر جائے گا. اللہ اکبر, کہنے لگے طالب علم ہے, میں نے طالب علموں کے بکسے پہ وا صحابہ وا لکھا دیکھا, ختم نبوت زندہ باد لکھا دیکھا, خلافت راشدہ حق جاری یار لکھا دیکھا, لیکن یہ بکسے پر پہلی مرتبہ دیکھا کہ اے ویلا بھی گزر جائے گا. کہ میں نے طالب علموں کو کھیلتے ہوئے پوچھا کہ یہ بکسا کس کا ہے؟ ایک نے کہا شکورے کا ہے, نام اس کا عبد الشکور ہے. کہاں ہے؟ کہ اوپر نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے. کہ دل کے اندر بات ہوئی, وضو کیا, نماز کے اندر بھی وہی دھیان رہا کہ اس بچے نے کیوں لکھا کہ اے ویلا بھی گزر جائے گا. نماز سے فارغ ہوا, پھر میں نیچے اتر آیا, میں نے کہا کہاں ہے وہ شکورہ؟ کسی نے اشارہ کیا, وہ میں سمجھا داڑھی والا ہوگا,
ہوگا، مونچھ والا ہوگا، پگڑی ٹوپی والا ہوگا، لیکن میں حیران ہو گیا کہ اس کی عمر 8 سے 10 سال تھی۔ میں اس بچے کے پاس گیا، میں نے کہا بیٹے، میں نے بڑے بڑے بکسوں کے اوپر لکھا دیکھا خلافت راشدہ، سپاہ صحابہ لکھا دیکھا، جمعیت علماء اسلام لکھا دیکھا، علماء کونسل لکھا دیکھا، بیٹے یہ تیرے بکسے پہ کیا ہے؟ کہ اے ویلہ بھی گزر جائے گا۔ کہ اتنا کہنا تھا، بچہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگ گیا، بات کو ٹال مٹول کرنے لگ گیا۔ میں نے کہا بیٹے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ کہنے لگا چاچا جی جا اپنا کام کر، یا کہیں آئے گاڑیاں روکی چلے گئے۔ کہنا بیٹے بتا۔ اللہ اکبر، رو کے کہنے لگا اتنا سا تھا، میرے ابا جان کا انتقال ہو گیا۔ جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا، میں نے بچوں کو اسکول جاتے دیکھا تو میری ماں نے کہا بیٹے جو تو نے پڑھنا ہے میں تجھے پڑھاؤں گی، لیکن مرتے وقت تیرے باپ کی خواہش یہ تھی میرا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے۔ کہ میری ماں نے انگلی پکڑی، مجھے مدرسے کے اندر داخل کر دیا۔ 2 سال میرے سے بڑی ایک بہن ہے اور میری ماں، کرائے کا مکان ہے، ہمارا گزران بسر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ میری ماں میری بہن لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کے گزارا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ غنی۔ جب مجھے میری ماں یاد آتی ہے، اللہ غنی، مہینہ آ جاتا ہے، 1 مہینے کے بعد میری ماں مجھے لینے کے لیے آ جاتی ہے، میری بہن بھی ساتھ آتی ہے۔ 1 مہینہ مدرسے میں رہتا ہوں، 2 دن پھر میں اپنے گھر کے اندر جا کے رہتا ہوں۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ کہ ایک دن میری ماں نے مجھے افسردہ دیکھا، پریشان دیکھا، اور میری ماں نے کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہ اماں جان اللہ کا شکر ہے، سلینٹی ٹافی کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوں، جیب میں پیسے کوئی نہیں، من چاہی چیز کھانے کو دل کرتا ہے، جیب میری خالی۔ کاش میرا ابا ہوتا، لے کے جاتا، لے کے آتا، جیب میں خرچہ بھی دیتا۔ کہ بتاؤں مولوی صاحب، بتاؤں حاجی صاحب، بتاؤں نوازی صاحب، میری ماں نے اس وقت میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے سینے سے لگا کر رو کے کہنے لگی شکوریا اے ویلا بھی گزر جائے گا۔ کہ بس مجھے ماں کا جملہ اتنا پسند آیا، اللہ اکبر، کہ میں نے آ کر مسجد کے اندر مدرسے میں کسی طالب علم سے مار کر لے کر اس سے میں نے لکھوا دیا کہ بکسے پہ لکھ دے اے ویلا گزر جائے گا۔ کہنے لگا چاچا جی جب بچوں کے ہاتھوں میں ٹافیاں سلیٹی پاپڑ ہوتے ہیں اور میری جیب خالی ہوتی ہے اور میری آنکھ میں آنسو آتا ہے تو میں بکسے کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہوں اور 3-4 مرتبہ اس کو پڑھ کے کہتا ہوں اے ویلا بھی گزر جائے گا۔ اللہ اکبر، حالات آئے، پریشانیاں آئی، مصائب آئے، تکلیفیں آئی، لئن شکرتم لازیدنکم، اور جتنا شکر کرو گے نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا، ورنہ امیرو اے ویلا بھی گزر جائے گا، غریبو اے ویلا بھی گزر جائے گا۔ لیکن انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کہہ رہے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے کملی والے کو کچھ ہو گیا تو قیامت کے دن ہم تمہارا گریبان پکڑیں گے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ ہمارے پاس کون سی ایسی طاقت ہے کہ صحابہ اکرام کی نگاہوں سے بچ کر حوض کوثر پہ پہنچ سکیں؟ کیا آپ کے ملک میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر توہین کھلم کھلا نہیں ہو رہی؟ خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم پرویز مشرف، ہم چودھری پرویز الہی صاحب کو، جس نے اسمبلی کے اندر میرے عزیزوں بہترین طریقے سے کشیدہ کاری کروا کر انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میرے عزیزوں لکھوا دیا۔ پوری قوم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے تحریری طور پہ ختم نبوت کا کام کیا۔ انشاءاللہ اگر یہ بھی اللہ کو پسند آ گیا، اختلاف اپنی جگہ، پارٹی اختلاف اپنی جگہ، ذاتیات کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن رب کعبہ کی قسم اس جامع عثمانیہ کے اسٹیج پر جمعۃ المبارک کے دن اس منبر پر بیٹھ کر میں اعلان کرتا ہوں جو حضور کا غلام ہے ہم اس کے غلام ہیں۔
غلام رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ میرے عزیزو اس وقت آتا ہے سعد بن ربیع ہم تیرے سے وعدہ کرتے ہیں تو 1400 سال پہلے ہمارے سے وعدہ لے کے گیا کہ اگر میں تمہارے ہوتے ہوئے اور میری انصار قوم انصار مدینہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرے نبی کو کچھ ہو گیا قیامت کے دن اللہ غنی میرا ہاتھ ہوگا تمہارا گریبان ہوگا۔ اے سعد ہم تیرے سے شرمندہ ہے، ہم غفلت والی زندگی میں ڈالر اکٹھے کرتے رہے، پاؤنڈ اکٹھے کرتے رہے، روپیہ پیسہ اکٹھا کرتے رہے، ریال کے پیچھے بھاگتے رہے، آئے ہم سے ختم نبوت کی چوکی داری نہ ہو سکی۔ ہم سارے نبی کے یاروں سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ انشاءاللہ آج جمعۃ المبارک کے مقدس دن یہ ارادہ اور وعدہ کرتے ہیں جب تک جسم میں جان باقی رہے گی انشاءاللہ سنی قوم سے ختم نبوت کی چوکی داری ہوتی رہے گی۔ آج میرے عزیزو کوئی خلوت میں، کوئی جلوت میں، کوئی اعتکاف میں بیٹھ کر، کوئی افطاری کے وقت دسترخوان پہ بیٹھ کر کوئی سحری کھا کر دعا کرتا ہے یا اللہ ہمیں پتہ ہے سحری کے وقت دسترخوان پر دعا کرتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں، فرشتے دعا آمین کہتے ہیں، افطاری کے وقت دسترخوان پہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی رزق کے حصول کے لیے پروردگار عالم کے دربار میں ہاتھ کھڑے کر رہا ہے، کوئی صحت جوانی مانگ رہا ہے، کوئی سلامتی ایمان مانگ رہے۔ میرے عزیزو آؤ تمہیں 1400 سال پہلے احد کے میدان کا ایک نوجوان دکھاؤ جسے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ یہ کون ہے میرے عزیزو؟ دوسرے کو ساتھ بٹھا رکھا ہے، کہنے لگے تو دعا کر میں آمین کہوں گا، میں دعا کروں تو آمین کہیو۔ کہ کیا دعا کرے گا؟ پہلا دعا کر رہے الہی کل دشمن میرے مد مقابل آ جائے، وہ میرے پر زور آزمائے، میں اس پہ زور آزماؤں، وہ میرے پہ حاوی ہو جائے، میں اس پہ حاوی ہو جاؤں، حتیٰ کہ جب نتیجہ نکلے میں اس کے ٹکڑے کر کے جہنم رسید کر دوں۔ عبداللہ بن جحش کہنے آمین آمین آمین۔ کہا اب عبداللہ تو دعا کر، کہنے لگے تو آمین کہنا۔ کہا اللہ میرے مقابلے میں کوئی طاقتور آئے، وہ مجھ پہ حاوی ہو، میں اس پہ حاوی ہوں، میں اسے بچھاڑ دوں وہ مجھے بچھاڑ دے، نتیجہ یہ نکلے وہ مجھے بچھاڑ کے میرے اوپر حاوی ہو جائے، پھر مجھے شہید کر دے، پر شہید کر کے مجھے چھوڑ نہ دے، میرے ہاتھ بھی کاٹ دے، میری انگلیاں بھی کاٹ دے، میری آنکھیں بھی نکال دے، میری ناک بھی کاٹ دے، میری زبان بھی کاٹ دے، میرے ہونٹوں کو بھی کاٹ دے، میرے جسم کے ٹکڑے کر دے، بوٹیاں کر دے، پھر اسی حالت کے اندر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر احد کے میدان میں پرندے پروں کو اڑا کر اڑتے ہوئے آئے اور مجھے دیکھ کر میری بوٹیوں کو چونچ میں لے کے چلے جائیں۔ کل قیامت کا دن ہو اللہ جب میں تیرے دربار میں حاضر ہوں تو میری حالت کو دیکھ کے کہے عبداللہ تیرے ہاتھ کہاں گئے، عبداللہ تیرے پیر کہاں گئے، عبداللہ تیری آنکھیں کہاں گئی، عبداللہ تیرے ہونٹ کہاں گئے۔ اللہ تو عزا گناتا جانا، میں بتاتا جاؤں گا، تیرے راستے میں ایک ایک کر کے قربان کر کے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ جو آمین کہہ رہا تھا حیرت زدہ ہو کے دیکھ رہا تھا عبداللہ تو واقعی دعا کر رہا ہے۔ کہاں کل میدان گرم ہوا، جس نے دعا کی تھی میں کافر کو ماروں اس نے کافر کو مار دیا، جس نے دعا کی تھی میرے ٹکڑے کر دیے جائیں اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا او لوگوں جنہوں نے جنتی دیکھنا ہو ان کے چہروں کو دیکھ لو، تمہیں یہاں نظر آ رہے ہیں، میں محمد کو جنت میں سیر کرتے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی احد کے دامن میں دیکھ رہے ہیں اللہ، اور احد کیا ہے؟ فرمایا او لوگو اے ایمان والو، دیندارو، مال و دولت ثروت والو، تم احد پہاڑ اللہ کے راستے میں اپنے جذبہ ایمانی سے خرچ کرنا چاہو، احد پہاڑ جتنا سونا، احد پہاڑ جتنی چاندی، احد پہاڑ جتنا پیسہ، احد پہاڑ جتنے ریال، جتنے میرے عزیزو کرنسی تم خرچ کر دو، ایک ہاتھ میں احد پہاڑ جتنا سونا کرنے کی تمہارے اندر صدقہ کرنے کی صلاحیت آ جائے، کیا سمجھتے ہو ان لوگوں کے ثواب کے برابر پہنچ جاؤ گے جنہوں نے تن من دھن رسول اللہ پہ قربان کر
دیا. فرمایا میدان معاشر ہوگا. اللہ اکبر. یہ امتی احد پہاڑ صدقہ کرنے کا ثواب لے کے آئے گا. ادھر نبی کا ایک صحابی آئے گا جس کے ہاتھ میں مٹھی بھر جو ہوں گی. اللہ اس سے پوچھیں گے تو نے کیا کیا؟ احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کر دیا. اللہ پوچھیں گے باوجود جاننے کے کس کی خاطر کیا؟ اللہ تیری خاطر کیا. اللہ یاران محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نظر ڈالے گا. مٹھی بھر جو نظر آئیں گی اللہ باوجود جاننے کے پوچھے گا یہ کیا ہے؟ اللہ حضور علیہ السلام نے آواز اعلان فرمایا تھا الفروا فی سبیل اللہ. اس وقت میرے گھر میں کچھ نہ تھا, میں جو مٹھی بھر لے کے آ گیا اللہ یہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کر دیا. پھر اعلان فرمائیں گے اے دیکھو تمہارے میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے, تم نے احد پہاڑ سونے کا بنا کر صدقہ کر دیا, اس صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچے جس نے جو مٹھی میں لا کے محمد کے قدموں پہ صدقہ کر دیا ہے. یہ احد پہاڑ کیا ہے؟ احد احد سے اکیلا, احد احد سے اکیلا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا نبی یہ احد پہاڑ کا ذکر کیوں آیا, جودی پہاڑ کا کیوں نہیں آیا, احد پہاڑ کا ذکر کیوں آیا, جبل ابو قیس کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ میرے عزیزو احد پہاڑ کا ذکر کیوں آیا؟ کوہ طور کا ذکر کیوں نہ کیا کہ احد پہاڑ اللہ کا کوہ طور بھی ہے. اللہ کہتے کوہ طور کے برابر صدقہ. مفسرین محدثین نے فرمایا احد کے دامن کے نیچے, احد کی جڑوں کے نیچے سونا ہی سونا اللہ نے بھر رکھا ہے. اللہ بتلانا چاہتے تھے او میرا محمد اتنی تجھے دنیا دے سکتا ہوں کہ یہ 8 میل لمبا احد پہاڑ تیرے پیچھے پیچھے سونے کا بنا کے چلا سکتا ہوں. میرے محبوبہ بتا کیا چاہتا ہے؟ امیری چاہتا ہے کہ فقیری چاہتا ہے؟ رحمت والے نبی نے فقیری کو قبول فرمایا اور کہا اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا. یا اللہ غریب بنا کے رکھنا اور غریبوں میں جنازہ اٹھانا, قیامت کے دن اللہ کھڑا بھی مجھے غریبوں میں کر دینا. میرے عزیزو اللہ اکبر. رحمت والا نبی تو اس حالت کے اندر خدا کا شکر ادا کر کے جائے اور تیرے میرے برتن کم ہو جائے. سردی و گرمی کے موسم میں گھر میں برف نہ آئے, گرمی کے موسم میں کاٹل کا کپڑا نہ بنے, تو آپ میں کہتے ہیں پتہ نہیں کڑے گناہ دی مینوں سزا ملتی رہی. اور خدا کے واسطے اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اللہ غنی. میرے عزیزو کرونا ویکسین سے نہیں جائے گا جب تک توبہ کر کے نہیں دکھائیں گے اور ہر چیز پر خدا کا شکر ادا نہیں کریں گے تو کرونا نہیں جائے گا. جتنی ناشکری کرتے رہیں گے یہ بڑھتا جائے گا اور امت پر خدا کی قسم تباہی کا طوفان آتا جائے گا. ادھر کون ہے میرے عزیزو؟ یہ ہلدا طاق میں بیٹھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. کون ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے عمامے میں مہر کا پر باندھ رکھا ہے, 2 دھاری تلوار لے کے میدان میں اترا ہوا. اللہ اکبر. جدھر جاتا ہے لاشوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے. سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں غمخوار چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی واشی بن حرب نے جب اپنا تیر پھینکا, بڑا ماہر تھا, نیزہ پھینکا, اللہ اکبر, امیر حمزہ کی ناف میں لگا, وہیں گرے, شہید ہو گئے. پھر آپ کے 11 ٹکڑے کیے. آپ علماء اکرام سے جمعے کے خطبات میں جلسوں میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سنتے آئے. بات میں آپ حضرات سے کیا کرنا چاہتا ہوں, جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پتہ لگا, اللہ کے پاک پیغمبر آئے. اللہ اکبر. جب چچا کے وجود کو زمین پر احد کے میدان میں بکھرا دیکھا, دماغ چکرا گیا. اللہ اکبر. چکر کھا کے زمین پر بیٹھ گئے. اللہ غنی. پھر امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی یادوں کو یاد کر کے کملی والا رونے لگا. ادھر خبر پہنچ گئی کس کو؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ
دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھی جان کو خبر پہنچی کہ تیرے بھائی کو شہید نہیں کیا، صرف شہید نہیں کیا بلکہ جسم کا مسئلہ بھی کر دیا گیا، مسئلہ بھی کر دیا گیا، ٹکڑے بھی کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ بہن ہونے کے ناطے، بہن بہن ہوا کرتی ہے، بہن ہونے کے ناطے آؤ میرے عزیزو، اللہ اپنے بندے کو اپنے بندے کے کیسے گناہ معاف فرماتا ہے۔ فرمایا او جوانا، تیرے گناہ پہاڑوں سے زیادہ اونچے ہو گئے، دریا کے سمندر کے قطروں سے زیادہ، پانی سے زیادہ بڑھ گئے، ریت کے ذرات سے زیادہ اونچے ہو گئے۔ میرا بندہ ٹھیک ہے، کب معافی مانگے گا؟ کب معافی مانگے گا؟ 27ویں رات کا انتظار کرے گا، شب قدر کا انتظار کرے گا، شب برات کا انتظار کرے گا، شب معراج کی رات کا انتظار کرے گا۔ میرا بندہ صلاۃ التسبیح پڑھے گا، صلاۃ الحاجت پڑھے گا، کب غسل کرے گا، کب وضو کرے گا، کب نئے کپڑے پہنے گا، کب مسجد میں جائے گا، کون سا ایسا موقع تلاش کرے گا جب جا کے کہے گا یا اللہ معاف کر دے؟ کیا پتا موت تیرے دروازے پہ کھڑی ہو، اتنی تجھے مہلت نہ دے الہ العالمین، پھر میں کیسے تیرے دربار میں معافی مانگوں اور کیسے میرے سے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرے گا؟ فرمایا دکان سے گھر آیا، موٹر سائیکل سے چابی نکالی اور لا کے کھونٹی پہ ٹانگ دی اور آ کے جلدی سے کہا مجھے کھانا دو۔ کھانا لے کے بہن آ گئی، کبھی دسترخوان، کبھی رائتا، کبھی سلاد، کبھی سالن کا ڈونگا، کبھی پانی، کبھی روٹی۔ بھیا میں بھی ابھی گرم گرم لے کے آئی۔ جب بہن گرم روٹی لے کے آئے اور لا کے چنگیر میں رکھے، وہی بہن کا ہاتھ پکڑ لے اور کہے آجا میرے ساتھ تو بھی روٹی کھا لے۔ بہن کے نا ویرا، تو نے کھایا میں نے کھایا، اللہ تجھے اور دے۔ فرمایا دسترخوان پہ بیٹھ جا۔ اگر تیری بہن دسترخوان پہ بیٹھ گئی، روٹی کا ٹکڑا تو نے توڑا، نوالا بنا کے منہ میں لیے تو نے لیا، چبا کے تو دکھائے گا، تیری بہن تجھے دیکھ کے مسکرائے گی، اس پر بھی اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یا اللہ میرے گھر میں بہن کوئی نہیں، اللہ فرماتے ہیں بچی تو گھر میں ہوگی، الہ العالمین چھوٹی ہے، نڈڑی ہے، پروردگار عالم اسے بولنا نہیں آتا، اسے ابو ابو کہنا نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، روٹی کھاتا وقت، روٹی کھاتے ہوئے اس کی واکر، اس کا پنگوڑا، اس کا جھولا اپنے پاس رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ روٹی چباتا جائے گا، بیٹی کا جھولا جھلاتا جائے گا اور بیٹی ہاتھ پیر مار کے مسکراتی جائے گی، عرش والا تیرے نام اعمال سے گناہوں کو معاف فرماتا جائے گا۔ اور جو اللہ اتنا اپنے بندے کو، اپنے بندے سے محبت کرے اور اتنے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرمانے میں جلدی کرے تو اتنی بڑی بے حسی ہے، بے حسی ہے۔ میرے عزیزو آج اس سے معافی مانگنے کو دیر نہیں، معافی مانگنے میں دیر کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا قرب پانے کے اندر دیر کیوں کر رہے ہیں؟ میرے عزیزو اللہ اکبر، کتنی دوری۔ ایک نوجوان میرا بڑا چاہنے والا، بڑی محبت کرنے والا، اس کا اچانک رات 12:30 بجے آج سے 2 دن پہلے فون آیا، دھاڑے مار مار کے رو رہے۔ میں نے کہا لگتا ہے گھر کے اندر کوئی میت ہو گئی یا کوئی حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا مولوی صاحب ابھی ابھی ٹی وی کے اوپر خبر آئی ہے کہ اس سال حج فارنر نہیں کر سکتا، باہر سے آنے والا نہیں کر سکتا، کوئی اجنبی نہیں کر سکتا، مولانا عرب کے اندر کوئی جا نہیں سکتا۔ ہائے مولانا میرے پاس پاسپورٹ ویزا موجود ہے، جب آ سکتا ہوں جا سکتا ہوں۔ اس سال میرا ارادہ تھا کہ روزہ رسول پہ جا کے پورے 1.5 سال کے دکھڑے سناؤں گا، کملی والے کے روزے پہ جا کے جی بھر کے درود و سلام سناؤں گا۔ مولوی صاحب جب یہ خبر آئی، بتاؤ مرنے کو دل کر رہا ہے، بتاؤ زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ ایسے بھی عشاق ہیں جو ہر سانس کے اندر کملی والے کو یاد کرتے ہیں، اور ایسے بھی بدبخت کہوں گا گستاخی ہو جائے گی، بے ادب تو کہہ سکتا ہوں، بے پرواہ تو کہہ سکتا ہوں، لاپرواہ تو کہہ سکتا ہوں، ایسے بھی موجود ہیں جنہیں سال سال گزر جاتا ہے آمنہ کے لال پہ درود پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے۔ اور میرے محترم دوستو بزرگو، خدا کے واسطے درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، قیامت کے دن کملی والا تجھے مجھے اپنی شفاعت کا حصہ بنائے گا۔ یہ تھوڑی ہے کہ مسجد میں عبدالحنان کی تقریر سن کے کہہ دیا غلام ہے غلام ہے،
दुकान पर भी गुलामी का इजहार करो, बीवी के बिस्तर पर भी गुलामी का, बच्चियों की जवान और उसके रिश्तों के देखने में, अपनी जिंदगी के मामलात में गुलामी का इजहार करो। आओ मैं तुम्हें बताऊं गुलामी क्या होती है। बहन हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, पता लगा मेरा भाई शहीद हो गया, अल्लाह अकबर, 2 चादरें कफन की कप लपेटी और बगल में दबाई, ओहद के मैदान की तरफ जा रही है। अल्लाह गनी, मेरे अजीजों, हुजूर अलैहिस्सलाम को पता लगा मेरी फुप्पी अपनी भाई की मैयत पे आ रही है। हाँ अल्लाह अल्लाह, अपने भाई की मैयत पे आएगी, 11 टुकड़े 14 टुकड़े जिस्म के देखेगी, दिल बर्दाश्त हो जाएगी। औरत है, अल्लाह अकबर, कमजोर है, दिल की छोटी है, उम्र रसीद है, अपने भाई का हाल देख के शायद वो भी दुनिया से अपने भाई के साथ चली जाए। हुजूर ने हजरत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से अपने, अल्लाह अकबर, फरमाया ज़ुबैर का जल्दी चला जा, अपनी माँ को जाके रोक दे कि अल्लाह के नबी ने भाई की मैयत पे जाने से मना किया। मेरे अजीजों, जब खबर आती है इंसान हवास बाख्ता हो जाता है, इंसान को पता नहीं लगता, दौड़ भाग में जूता भी उल्टा सीधा पहन लेता है, जल्दी जाने में अगर कपड़े खूंटी पे टंगे हो तो वो भी कमीज उल्टी पहन लेता है। मेरे अजीजों, पता नहीं लगता, पैसे भी घर भूल जाता है, गाड़ी की चाबी। ये फुप्पी सफिया, पता लगा मेरा एक भाई शहीद हो गया, 2 चादरें लेकर जब औद के मैदान में आई, अल्लाह अकबर, बेटा सामने आया और कहने लगा अम्मा तो आगे नहीं बढ़ सकती। सफिया जोश में थी, गुस्से से ये कोनी, ये हाथ की कलाई अपने बेटे के सीने पे मारी, का परे हट, मुझे भाई की मैयत पे जाने से रोकता है। जब दूसरा कदम आगे बढ़ा, एक फिजा में, एक हवा में, एक जमीन पे, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दूर से कहा कि अम्मी मैं मना नहीं कर रहा, कमली वाला मना कर रहा है। अम्मी भी अम्मी थी, रसूलुल्लाह की फुप्पी थी, कमली वाले के खानदान से थी। जो कदम फिजा में था वो ऊपर, जो जमीन पे था वो ऊपर, ऐसे खड़ी हो गई। हज़रत ज़ुबैर खड़े हुए, कहा अम्मा टांग तो सीधी कर ले। कहा बेटा तूने अभी तो मुझे कहा रसूलुल्लाह ने कदम उठाने से रखने से मना कर दिया, जा उनसे इतना तो पूछ के आ जा, ये कदम जमीन पर रखने की इजाजत है कि नहीं। अगर उनके फरमान के बगैर बेटा मैंने कदम बढ़ा दिया, खुदा की कसम, बेशक रसूलुल्लाह की फुप्पी हूं, अगर नबी की नाफरमानी हो गई ये कदम जमीन पे नहीं जाएगा, सीधा जहन्नम के अंदर जाएगा। अल्लाह गनी, इसको फरमा बरदारी कहते हैं। ये कौन सी फरमा बरदारी है? गुलाम है, रसूल के गुलाम है। ना घर में गुलामी, ना जिंदगी में गुलामी, ना बाजार में गुलामी। ओ मेरे भाइयों, क्या आप और मैं पत्थर दिल रखते हैं? क्या आपको मेरे पास पत्थर की आंखें हैं? क्यों एहसास नहीं होता जिंदगी गुजर गई? कोई दिल तो मुझे ऐसा बताओ कि पीर महल की किसी मस्जिद में किसी मैयत का ऐलान ना होता हो, कोई अपने रिश्तेदारों को दफना के आता है, कोई दूसरों के रिश्तेदारों को। यकीन जानो अल्लाह की कसम, जब कब्र के अंदर उतार के यूं करके चेहरा देख के मट्टी डालते हो तो मट्टी डालने वालों से कब्र हंस के कहती है कितनी गफलत में जिंदगी गुजारेगा, आज ये आया कल तुझे भी कोई लेके आएगा। मेरे से दोस्ती लगा, मेरे से यारी लगा, मेरे से प्यार की पीके डाल, अगर खुदा रसूल से दुश्मनी करके आया तो ऐसी जेल में सजा मिलेगी, दुनिया की सारी बहारें और लज्जतें भूल जाएगा। कह लगी बेटे जुबैर, कजी मेरी अम्मी, कजा हुजूर से इतना तो पूछा, मैं भी दर्द दिल रखती हूँ। कमली वाले, अल्लाह अकबर, मैं वादा करती हूँ ना सर में मट्टी डालूंगी, मैं वादा करती हूँ ना बयान करूँगी, ना वादा करती हूँ ना भाई की मैयत पे चीखे मारूंगी। मैं तो 2 चादरें कफन की लेके आई हूँ। अल्लाह अकबर, मुझे इजाज़त दे दे। बहन भाइयों के, भाई बहनों के सर पे लाल रंग का दुपट्टा रखते हैं, आज बहन भाई के जिस्म के टुकड़ों पे चादर डालेगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की मैयत के पास आकर जब बहन ने अपने आंसुओं को जब्त करके दिखाया, जब्त का बंधन थाम के दिखाया, इसके जब्त ने, इसके सब्र ने आसमान के फरिश्तों को भी रुला दिया। अल्लाह अकबर। साथ कौन पड़ा है? मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला, हम शक्ल रसूल पड़ा है। ये वही मुसअब बिन उमैर जब हबशे से हिजरत करके आए, हुजूर अपने साहबा का, हुजूर अपने मुजाहिदीन का
حضور اپنے ہجرت کرنے والوں کا استقبال کرنے کے لیے مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو گئے. ایک ایک آتا جاتا نبی کے سینے سے لگتا جاتا, حضور سے دعا پیار لیتا جاتا. جب صحابہ کی صفوں کے پیچھے مصعب بن عمیر ظاہر ہوئے تو پھٹی ہوئی چادر لے رکھی ہے, اسی کا تہمت اسی کو سینے پہ ڈال رکھا ہے اور اسی کو پیوند بنا رکھا ہے. کملی والا مسجد کی دیوار کے سارے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور آپ نے فرمایا مصعب اللہ تیرے پہ رحم کرے, 200 دینار کے کپڑے پہننے والا آج میرے پر تو نے اپنے تر کے کپڑے بھی فدا کر دیے, اللہ تجھے جنت کے جوڑے پہنائے گا. یہ مصعب حضرت امیر حمزہ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں. بہن نے 2 چادریں ہاتھ میں لی اور ہاتھ میں لے کے کہنے لگی ایک بھائی کے اوپر ایک نیچے سے کفن پہناؤں گی. تھوڑی دیر بعد احساس ہوا ماں جائے کا تو تجھے خیال ہے, مومن بھائی کا تجھے خیال نہیں آیا. کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا, اپنے کو لپیٹ کے چلی گئی, میرا بندہ بھی تو پڑا ہوا تھا. اللہ غنی 2 چادریں لے کے کہنے لگی او میرے بچے زبیر ایک میرے بھائی پہ ڈال دے, دوسرے مسلمان بھائی پہ ڈال دے. چادر کو کھولا گیا, ایک چادر بڑی تھی ایک چادر چھوٹی تھی. پھر دیکھو صحابہ کا ایمان, صحابیات کا ایمان, کہنے لگی اپنے کو زرد پلاؤ کھلاؤں اور دوسری کو دال روٹی کھلاؤں. انسانیت کے لحاظ سے ہیں تو سارے اللہ کے بندے, اپنے کو بڑی چادر دے دوں اور دوسرے کو چھوٹی چادر میں چھپاؤں. قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا اے صفیہ یہ انصاف تو نے کہاں سے سیکھا؟ اللہ اکبر. کہنے لگی ابھی قرآن اندازی کرتی ہوں, ابھی قرہ ڈالتے ہیں, جو چادر جس کے حصے میں آئے گی اسی کا کفن دیا جائے گا. اتفاقاً بڑی چادر مصعب بن عمیر کے حصے میں, چھوٹی چادر امیر حمزہ کے حصے میں آئی. بہن نے کہا کملی والے سے جا کے پوچھ لے میرے بھائی کا قد بڑا, اللہ اکبر, چادر چھوٹی, کیا کروں؟ واہ رحمت کائنات, تیرے انصاف کے, تیرے عدل کے, تیرے پیار کے کیا کہنے. واہ کملی والے, آج ساری دنیا کے مسلمان, دور کی بات ساری دنیا کا کفر تیری زندگی کی بہاروں کو سلام کرتا ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے یہودی اپنی جگہ, نصرانی اپنی جگہ, لیکن محمد تیری گفتار بھی اعلیٰ, تیرا کردار بھی اعلیٰ ہے. حضور نے فرمایا قرے کے اندر جو بات آ گئی, بڑی چادر مصعب بن عمیر کو دے دو اور چھوٹی چادر میرے چچا کو دے دو. بہن صفیہ نے بیٹے کو چادر دی, بھتیجے نے چاچے کے وجود پہ چادر ڈالی. پیر چھپاتا ہے سر ظاہر ہو جاتا ہے, سر چھپاتا ہے پیر ظاہر ہو جاتے ہیں. حضور علیہ السلام سے عرض کی, آپ نے فرمایا سر پر تو کپڑا ڈال دو اور پیروں پہ ازہر گھاس کے پتے ڈال دو. قیامت کا دن ہوگا, اللہ اکبر, میں اللہ کو بتاؤں گا وہ چچا جو ہر جگہ میں محمد کی ختم نبوت کا دفاع کرتا رہا, اے اللہ اس انداز میں تیرے پاس آیا کہ ہاتھ کوئی نہیں, پیر کوئی نہیں, ناک کوئی نہیں, وجود کوئی نہیں. اور چلو میرے عزیزو, دنیا داری کا دستور ہے, انسان ٹریل کے حادثے میں, انسان گاڑی کے حادثے میں اگر اپنے جسم کے ٹکڑے کروا لے تو میرے تیرے سمیت کتنے کفن دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور میرے عزیزو صحابہ اس انداز میں زندگی گزار کے گئے. دنیا کی زندگی میں کرتا پجامہ تہمت تو دور کی بات ہے, مرتے وقت میرے عزیزو انہیں قبر میں اتارنے کے لیے ان کے پاس کفن بھی پورا کوئی نہیں. تو میرے عزیزو جس سے اللہ 3 وقت کا کھانا دے رہا ہے, اللہ جسے گرمی سردی کے کپڑے دے رہا ہے, سواری کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ التزام کر رہا ہے, پھر اس آدمی کو یہ کہتے کیوں شرم نہیں آتی مر گئے مر گئے مر گئے. اس آدمی کو تو کہنا چاہیے تھا لئن شکرتم لازیدنکم, ہر حال میں, قیل قال میں, صبح میں, شام میں, ہر حال میں یا اللہ تیرا شکر ہے. اللہ میری اوقات سے, میری ذات سے, میری حیثیت سے بڑھ کر اللہ یہ تو نے مجھے عطا فرما دیا, نہ دیتا تو اللہ تیرے دربار میں یا اللہ میں کون سی بحث, کون سا جھگڑا کر سکتا. مسلمانوں صحابہ کرام کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو اللہ اکبر اور قیمتی بناؤ اور اس انداز سے اپنی زندگی کو گزارو. میرے عزیزو جب قبر میں جانے لگے تو عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے, روزے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. ہر حال میں آج اللہ نے دلہے کپڑے
دے دیے، خوشبو، تیل، سرما، ٹوپی، رومال، پگڑی دی، کھانا کھا کے آئے، اگلا کھانا تیار ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، خدا کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر سارا مجمع کہہ دے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرو اور اپنے گناہوں پہ معافی مانگو اور استغفار کی کثرت کے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہمارا شکر بھی قبول فرمائے اور پروردگار عالم ہماری توبہ بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجئے میرے۔